البتہ آج میں چاہتا ہوں کہ جو اختصار آج ضروری ہے اس کے روح سے میں صرف ایک قرآنی اصطلاح کے حوالے سے پورا اس عمل کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، اور آج جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، میں کوئی جدید اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ میں کر چکا ہوں، حق ادا کر چکا ہوں الحمدللہ، یہ میرا دعویٰ ہے۔ وہ ایک قرآنی اصطلاح ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ نظام جہاد سے آئے گا۔ یہی وجہ ہے سورہ صف میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ 2 آیتیں تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، 2 آیتیں کل بیان کروں گا۔ جمعے میں نے عرض کر دیا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس پر تو اب مجھے دوبارہ بات نہیں کرنی۔ اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ 2 آیت آخری پہلے رکوع کی، 2 آیتیں پہلی دوسرے رکوع کی، 4 کو جمع کر لیجئے، یہ لب لباب ہے۔ البتہ جہاد کے کچھ لوازم ہیں اور جہاد کے کچھ مراحل ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ابھی مجھے شاہ صاحب نے بتایا کہ شاید نوائے وقت نے بھی کوئی تنقید مجھ پر کی ہے اپنے اداریے میں جہاد کشمیر کے حوالے سے، میرے کچھ نظریات جہاد افغانستان کے بارے میں بھی رہے ہیں، جہاد کشمیر کے بارے میں بھی ہیں، تو میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنی بات رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے دین میں جہاد کی اہمیت کیا ہے، بالخصوص آج کے موضوع کے اعتبار سے۔ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو جہاد کرو، ثابت ہو گیا۔ نہیں کرتے ہو تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ سوال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار نہ بتائیں جو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچا دے۔ کہا یہ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو لازم ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے سورہ توبہ کی آیتیں آپ کو کل سنائی تھیں، ہم مضمون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس سے چند آیتیں پہلے کی ایک عظیم آیت نوٹ کر لیجئے۔ یہاں جہاد کا مثبت حکم اور وہاں جہاد سے اعراض کی سزا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ابھی آپ نظم سن چکے ہیں نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد کا، مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، بڑے چاؤ سے بنائی ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، جاؤ دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، بیٹھو وہاں،
حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ جہاد کا لزوم، لیکن اس جہاد کو ہم نے وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، قرآن کی اور ہمارے دین کی مقدس ترین اصطلاح کو جس طرح رسوا کیا ہے۔ اور اس میں صرف دشمنوں ہی کی کارگزاری نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیوں کو دخل ہے۔ 3 غلطیاں نوٹ کر لیجئے جہاد کے بارے میں۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ اسی قرآن میں قتال کی اصطلاح بھی موجود ہے، اسی سورہ صف میں موجود ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ایک ہی کتاب کی 2 بنیادی اصطلاحات کیا بالکل مترادف ہے؟ نمبر 2، جنگ تو ہر وقت ہوتی نہیں اور ہر شخص پر فرض ہوتی نہیں، لہذا جہاد ویسے ہی کھڈے لائن لگ گیا، مسلمان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، پڑھ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، جہاد تو فرض کفایہ ہے بھائی۔ عین خلافت راشدہ میں بھی اگر کسی محاذ سے 10,000 کا تقاضا آ گیا، 10,000 آدمی اور بھیجیے، اور حضرت عمر نے 10,000 آدمی بھیج دیے، تو بقیہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کفایہ ہے، ادا ہو گیا، بس ہر ایک کے لیے جانا لازم نہیں ہے، وہ فرض عین کی فہرست سے خارج، ہمارے فقہی تصور فرائض سے معدوم۔ نمبر 3، سب سے زیادہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا باغی ہو، صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ اپنی بیویوں کے لیے تاج محل بنانے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ بیڑا غرق کر دیا جہاد کا اس تصور نے۔ اپنی حکومتوں کی توسیع کرو، اپنی رعیت جو ہے زیادہ ہو، زیادہ لگان آئے، زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے ریونیوز ہو، زیادہ بڑے محل بنے، زیادہ بڑے ٹھاٹ باٹ جمے، اور چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ دوسروں کو کیا دوش دے رہے ہیں؟ کسی اور سے کیا شکوہ ہے کہ باما ہرچے کرد آشنا کرد؟ اب آئیے اصل میں سمجھیے، جہاد ایک ہے لفظ جہاد مطلقاً، جہد سے جہاد یا مجاہدہ باب مفاعلہ، جہد کے معنی کوشش اور مجاہدہ اور جہاد کے معنی کسی مخالفت کے علی الرغم کوشش، قتل سے مقاتلہ یا قتال، جہد سے مجاہدہ یا جہاد۔ اب نوٹ کرتے جائیے، سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو ہر لیونگ آرگنزم جس میں بھی کوئی رتی بھر بھی زندگی ہے وہ جہاد کر رہا ہے، جس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ زندہ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ کمپٹیشن ہے کہ نہیں؟ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا، جہاد زندگانی، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ تو کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، چیوٹی بھی کر رہی ہے، مکھی بھی کر رہی ہے، ہر شے جہاد میں ہے۔
پھر ایک جہاد ہے دفاع کا جہاد، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد۔ ایک جہاد ہے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جہاد، جن میں سب سے بڑا حق حریت۔ یہ جہاد سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہندوؤں نے جہاد نہیں کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد تو بنگال کے ہندو انقلابیوں نے شروع کیا تھا، اگرچہ اس سے پہلے بہت پہلے فرائضی تحریک شروع کر چکی تھی، لیکن جو ہسٹری ہمیں اس صدی کی معلوم ہے اس میں سب سے پہلے تو ہندو انقلابی تھے، ریڈیکلز۔ اب یہ سمجھ لیجئے، یہ جہاد جب مسلمان کرے گا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، یہ اجر و ثواب کا موجب ہوگا، اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، جہاد زندگانی کے لیے کسب حلال کرے گا، حبیب اللہ قرار پائے گا، اس کی زندگی عبادت قرار پائے گی۔ جہاد حریت مسلمان کرتا ہے، اس میں جان دیتا ہے، شہید ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ سے کنفیوز نہ کیجیے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے، وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ٹھیک ہے، شہید ہے، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ والی بات نہیں ہے، دفاع ہے اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی حریت کا، اپنی آزادی کا، اپنے حقوق کا۔ جائز جنگ ہے، کرو۔ یہ تو ہوا مطلقاً جہاد۔ اب ایک لفظ آتا ہے جہاد فی سبیل، یہ ہے نظریاتی جہاد۔ آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ اسے حق سمجھتے ہیں، اسے پھیلانا چاہتے ہیں، جان و مال کھپائیں گے اس میں، یہ جہاد ہو رہا ہے اس نظریے کے لیے۔ آپ ایک نظام کو حق سمجھتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جانیں دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دل میں مشقت کر رہے ہیں، جہاد ہے۔ لیکن اب اس میں نظریے اور نظام کا فرق ہو جائے گا۔ ابو جہل بھی مجاہد تھا کہ نہیں؟ مجاہد بھی تھا، مقاتل بھی تھا، لیکن فی سبیل شرک، فی سبیل الطاغوت۔ مسلمان نوجوانوں کے والدین بھی جہاد کر رہے تھے، مشرک والدین جب اپنی اولاد کو فورس کر رہے تھے کہ نہیں شرک میں واپس آؤ۔ قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور دوسری جگہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ بھی سب مجاہد تھے فی سبیل شرک، مجاہد فی سبیل شیطان، مجاہد فی سبیل الکفر، مجاہد فی سبیل الاشتراکیہ، مجاہد فی سبیل الڈیموکراطیہ، ڈیموکریسی کے لیے جہاد کیا، جانے دی لوگوں نے، مجاہد تھے لیکن فی سبیل الڈیموکراطیہ۔ یہاں اب ایڈ کیجئے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ تیسری منزل پر میں نے آپ کو پہنچایا ہے، جب تک اس کا تعین نہیں ہوگا بات واضح نہیں ہوگی، اور یہی میں واضح کرتا چلوں، چاہے وہ افغانستان کا جہاد تھا اور چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہے، اور چاہے وہ 50 برس قبل کا جہاد الجزائر تھا، بنیادی طور پر یہ جہاد حریت تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے الجزائر میں جہاد ہو رہا تھا 50s میں، علامہ بشیر الابراہیمی بہت بڑے عالم دین الجزائر کے آئے تھے، میں جماعت اسلامی کا منٹگمری جو اب ساہیوال کہلاتا اس کا امیر تھا، ہم نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے تقریریں کی، ہم نے پیسے جمع کیے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اگرچہ ان کے ساتھ ایک کرنل صاحب بھی تھے، وہ داڑھی واگری کے سے بالکل پاک اور مبرہ تھے، ہم نے ان سے صرف نظر کیا، غض بصر کیا، ہم نے تو علامہ بشیر ابراہیمی کو دیکھا،
لیکن اس جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی اور شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک بن گیا الجزائر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ گندم از گندم پہ رویت جو سے جو، جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اشتراکی حکومت۔ معلوم ہوا سم تھنگ واز رانگ سم ویئر۔ آپ نے لیبل غلط کر دیا تھا۔ جہاد حریت تھا، ٹھیک ہے، جائز تھا جانے دینا، جنگ کرنا، اپنی آزادی حاصل کرنا، لیکن محض جائز ہونا اور ہے اور اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ دینا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کنٹراڈکشن ان ٹرمز۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ یہ جہاد حریت تھا بنیادی طور پر۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نیتیں یہ تھیں کہ وہ اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی نیت سے اجر و ثواب پائیں گے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط ہرگز پوری نہیں تھی وہاں پر، ورنہ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ نہ بنتا، جو تاحال تو بنا ہوا ہے، لیکن خیر کی توقع ہے۔ ہمیشہ میں نے کہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جانے دی ہیں، رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد وہ نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تو کبھی کے نتیجے نکل چکے ہوتے۔ یہی معاملہ کشمیر کا ہے، جہاد حریت ہے۔ جو مسلمان یہاں سے جا کے مدد کرتا ہے اس کے لیے اپنی نیت سے اجر و ثواب پائے گا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا میرے اور آپ کے لیے اولین میدان یہ ارض پاکستان ہے، یہاں اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جد و جہد۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے گھر میں دین نہیں، باہر چلے ہیں دین قائم کرنے۔ یہاں جو کچھ ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے، ابتدا میں کشمیری مجاہدین جب آئے ہیں یہاں پاکستان اور جس درجے بددل ہو کر گئے ہیں، ہم نے تو نہ معلوم کیا سمجھا تھا کہ پاکستان کیا ہوگا، یہاں ہے کیا۔ بہرحال ایک بات جان لیجئے، جہاد مطلقاً وہ اور شے ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور شے ہے۔ اس جہاد فی سبیل اللہ کی شرط واحد، شرط لازم یہ ہے کہ اس میں سوائے اس مقصد کے کوئی مقصد شامل نہ ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ حدیث نبوی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص جنگ میں جا رہا ہے مال غنیمت کی طلب میں، کوئی جاتا ہے حمیت کی وجہ سے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف جس سے اس کی پرانی خاندانی کوئی رقابت یا رنجش چلی آ رہی ہے، تو اب بڑے شوق سے جا رہے ہیں، اب ملے گا، آج موقع ملے گا۔ کوئی اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے، کون ہے فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، صرف وہ شخص جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، خلافت کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی شے نیت میں آ گئی، اخلاص نیت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گی۔ اب اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میں نے ایک حدیث پر قیاس کرتے ہوئے چند الفاظ وضع کیے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ نماز فرض عین ہے نا، اپنی مرضی سے پڑھیں، بغیر وضو پڑھیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کوئی لوازم ہیں، اس کے لیے طہارت ہے، وضو نہیں ہے تو تیمم ہے، اس کے اوقات ہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں۔ اسی پر قیاس کر لیجئے، جاہدوا فی سبیل اللہ کما رأیتمونی اجاہد، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نے جہاد کیا۔ اپنے من گھڑت انداز سے جہاد شروع کر دیے، اس کے شرائط اور لوازم کو ملحوظ ہی نہ رکھا، من مانی کر رہے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اب اس جہاد کو میں
3 مرحلوں میں بیان کروں گا۔ پہلا پری ریکوزٹ، لازمی جو ایک شے ضروری ہے وہ ایمان ہے جو یقین کا درجہ حاصل کر لے۔ یہی وجہ ہے سورہ حجرات میں نے اس کی آیات بھی آپ کو سنائی تھی، آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔